خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام ناقابل یقین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی بے حد پسندیدگی کا اظہار ہم ہر روز موصول کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اسی طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے۔ آج ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ جہاں سے ہم نے گزشتہ ہفتے منقطع کیا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ کا شکریہ۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے سائنس کو مسیحی نقطہ نظر کی کیوں ضرورت ہے، اور وقت کی کمی کے باعث ہم نے اس کو وہیں سے کچھ دیر کے لیے سلسلے کو منقطع کیا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ وہیں سے اپنی بات کو شروع کریں۔ شکریہ سسٹر۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو اگر مسلسل ڈسکس کرتے بھی رہیں تو شاید اس میں ہم ہفتوں مہینوں گزار سکتے ہیں۔ درست۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، میں نے ایک شعبے کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ میڈیکل کے شعبے کی بھی اگر صرف مثال لی جائے تو اس کے لیے بھی ہمیں پھر بائبل کی ضرورت پڑتی ہے۔ درست۔ تو میں اس میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ خاص بیان جو ہے وہ بائبل مقدس میں ہے جو خدا تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں ہی خدا یہ فرماتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، ابتدا اور انتہا ہوں، الفا اور اومیگا ہوں۔ یہ تین کیٹیگریز ہیں ایکچولی، جس میں خدا یہ بیان کر رہا ہے کہ اول و آخر سے مراد جو ہے، اب اس کو میں عبرانی میں اگر جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو عبرانی میں جو لفظ ہے اول و آخر کے لیے وہ ہے اخور۔ وہ یوں ہے کہ جیسے ہم اسے فلسفیانہ انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یعنی معاشرتی لحاظ سے دیکھا جائے، فلسفیانہ لحاظ سے دیکھا جائے، نفسیاتی لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی بھی بات جو ہے وہ اس کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس کا انجام تک پہنچانے والا بھی کون ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے۔ صحیح۔ معاشرے کا شروع بھی خدا نے کیا ہے اور اس کو اینڈ تک بھی لے کر وہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا اینڈ ہمارے یہاں جو مختلف جو نظریات ہیں اس میں یہ کوئی فوراً سے اعتراض یہ اٹھائے، جی کیا اس کو برباد کر ڈالے گا معاشرے کو؟ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ خدا کی ذات میں اگر بربادی اس کے اندر اس کی صفات میں شامل ہوتی تو پھر وہ چیزوں کو برباد بھی کرتا۔ صحیح۔ کیونکہ خدا خود ازلی اور ابدی ہے تو اس کی صفات کا بھی ازلی اور ابدی ہونا ضروری ہے۔ تو اس کی صفات مقدسہ جو ہیں وہ نہ تو کہیں پر بھی نہیں لکھا گیا کہ وہ برباد کرنے والا ہے، وہ برباد نہیں کرتا۔ وہ جو چیزیں اس نے خلق کی ہیں کیوں برباد کرے گا انہیں؟ ان کو درست ضرور کرے گا، برباد ہرگز نہیں کرے گا۔ صحیح۔ درست کرنا ہر جو موجد ہے، ہر جو بانی ہے، ہر جو باپ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو درست کرے۔ بالکل صحیح۔ اگر اس میں خرابی آتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو اس کو درست پیمانے تک واپس لے کر آئے، تو یہ اس کا حق ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی ذات بھی ایسی ہی ہے، اس لیے وہ اول و آخر ہے۔ اس نے کہا ابتدا اور انتہا۔ تمام مادی اشیاء کی جو مادی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، پوری کائنات مادی چیزوں سے بنی ہے، فزیکل ورلڈ کی بات بھی میں کر رہا ہوں، اور جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، جو غیر مادی جو مخلوقات ہیں، ان کی بھی ابتدا کرنے والا وہ ہے، ان کا بھی بانی وہ ہے۔ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں ہی لکھا ہے خدا نے ابتدا میں یہ سب کچھ کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ میں آسمان کو جو ہے وہ دیکھیں، کیا کسی نے آسمان کو چھو کے دیکھا ہے کہ واقعی یہ کوئی فزیکل چیز ہے؟ نہیں۔ اتنی اسپیس میں اندر چلے گئے، بہت کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے آسمان، ٹچ تو آسمان کو کسی نے بھی نہیں کیا۔ درست۔ تو میں اس کو مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ فزیکل ورلڈ میں آتا نہیں ہے۔ یہ جو آسمان ہے یہ فزیکل ورلڈ کا ہی حصہ ہے، یہ کائنات کا ہی حصہ ہے، مادی چیزوں کا ہی حصہ ہے، لیکن پھر بھی میں اس کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ وہ ایک روحانی دنیا کو ظاہر کر رہا ہے، اور جو ہماری زمین ہے، جو پلانٹس ہیں، میں صرف زمین کی مثال لوں گا کہ جو زمین ہے یہ فزیکل ورلڈ کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو فزیکل اور اسپرچل دونوں طرح کے جہانوں کی ابتدا کرنے والا
وہ کون ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کی ذات. اور ان کو کیا ہے، وہ انتہا بھی دے گا تو وہی دے سکتا ہے اور کوئی دے نہیں سکتا. اور اب اس کا تیسرا جو حصہ ہے وہ ہے اب اس کا الفا اور اومیگا. الفا اور اومیگا اگر میں زبان کی بات کروں تو وہ کیا ہیں؟ وہ یونانی زبان کے پہلا اور آخری حرف ہیں. یہ دونوں حروف یہ ہیں، حروف تہجی کے جو ہے وہ پہلے اور آخری حروف ہیں. اب اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو دنیا کی جو زیادہ تر زبانیں ہیں ان میں کیا ہے، سائنس جب پڑھی جاتی ہے ان میں یونانی زبان کا ہونا ضروری ہے. یونانی کے بغیر سائنس نہیں چل رہی. آپ کا میڈیکل کا ڈپارٹمنٹ ہو، آپ کا انجینئرنگ ہو، آپ کا فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بایولوجی ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہے، ان سب میں اس کی یونانی زبان کی ضرورت ہے. تو پوری سائنس، اور جب ہم جو ہے وہ سوشل سائنسز کی بھی بات کریں تو اس میں بھی بہت سے یونانی نظریات اور فلسفہ جات ہیں. صحیح. تو سب کا آغاز، سب کی شروعات اور سب کا انجام، یعنی الفا بھی وہی ہے اور اومیگا بھی وہی. یعنی آپ جو زبانیں بولتے ہیں، جو آپ کام سیکھتے ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، ان میں بھی وہی ہستی شامل ہے. صحیح. ان کو وجود دینے والی بھی وہی ہستی ہے. یعنی ہماری جو ہے وہ زبان، ہمارے اندر ایک چیز موجود ہوتی تو ہمارے اندر سے لے کے ہمارے ارد گرد اور پھر ہماری پوری کائنات میں خدا ہی ہر جگہ موجود ہے. انہی وجوہات کی بنیاد پر وہ اول و آخر، ابتدا و انتہا اور الفا و اومیگا ہے. وہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں موجود ہے. اس کو ہم کہیں پر بھی ڈینائی نہیں کر سکتے، ہم اس کو کہیں پر رد نہیں کر سکتے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ سائنس میں ہم خدا کو چھوڑ کر خود اپنی طرف سے سائنس کو بنا لیں؟ صحیح. اب اس کی ایک اور جو ہے وہ مثال میں اس طرح سے دیتا ہوں، ہم خدا کے کلام میں سے بھی اس کو دیکھیں تو زیادہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. تو بائبل مقدس میں یسایہ کی کتاب اس کے 40ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے. اگر ہم اس کو 12ویں سے 28ویں آیت تک اگر ہم اس کو اچھی طرح سے تلاوت کریں، پڑھیں، تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ سائنس کیا چیز ہے. صحیح. یہاں پہ لکھا ہے، کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. اس ایک آیت مقدسہ میں پوری کی پوری دنیا کی تمام سائنس جو ہے وہ بیان کر دی گئی. اسپیس سائنس میں اس نے بات شروع کی ہے کہ آؤ ذرا آسمان کو جو ہے وہ تو پیمائش کر کے دکھاؤ. ہم یعنی سائنٹسٹ، ناسا کے سائنٹسٹ اس بات کا ثبوت دے چکے ہیں کہ 3 اطراف میں، 4 سمتوں میں سے 3 جو سمتیں ہیں اس کو شمال کو چھوڑ دیجئے تو باقی مشرق، مغرب اور جنوب، ان تینوں اطراف میں پوری کائنات میں اسپیس میں بھی اگر جائیں تو ہمیں چیزیں ملتی ہیں. یعنی اسپیس میں جانے پر بھی ہمیں سیٹلائٹ، سٹارز اور اس طرح کی چیزیں، سارے سیارے، ستارے، یہ سب کچھ ملے گا. صحیح. لیکن جب ہم شمال کی طرف جاتے ہیں تو اس سمت میں ہمیں ایک اور خلا نظر آتا ہے. صحیح. اور بائبل مقدس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. سرفرازی نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ جنوب سے ہے. چوتھی سمت کا ذکر نہیں کیا گیا، شمال کا ذکر نہیں کیا گیا، نارتھ کے بارے میں بات نہیں کی گئی. صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد یسایہ 14ویں باب میں جہاں پر ہم اس کے جو ہے وہ ذکر کو پڑھتے ہیں کہ وہ لوسیفر یا جو ہے وہ فرشتہ ہے جس نے جو ہے وہ خدا بننے کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی، وہ کہتا ہے میں شمال میں خدا کے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. صحیح. ٹھیک ہے. میں اپنے تخت کو جو ہے شمالی اطراف میں سب سے بلند کر پہاڑ پر رکھوں گا. مطلب یہ ہے کہ خدا نے سائنس کو آلریڈی بتا دیا تھا، ناسا اب بتا رہی. یہ 2800 سال پہلے یسایہ کی کتاب تقریباً لکھی گئی ہے. تو یہ باتیں تو اس وقت بیان کر دی گئی تھی
تو شرجیل بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ مشرق مغرب اور جنوب میں سائنٹسٹ نے چیزیں بھیجیں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جو قدرتی چیزیں ہیں یعنی کہ پلانٹس ہو گئے یا سٹارز ہو گئے، یہ 3 سمتوں میں موجود ہے مگر شمال میں نہیں ہے. یہ تو قدرتی بات ہو گئی، لیکن آپ نے یہ بھی بتایا کہ سیٹلائٹس بھی موجود نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شمال کی طرف سیٹلائٹس بھی یا جا نہیں سکیں یا انہوں نے بھیجی نہیں. دوسرا اس کا یہ جزء ہے سوال کا کہ پہلے تو انہوں نے ٹرائی کیا ہوگا شمال میں بھی بھیجنے کے لیے، مگر پھر اگر وہ بھیج نہیں پائے، یا اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے شمال میں نہیں بھیجا؟ اس کی بہت جو ہے وہ خاص وجہ ہے کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بھیجا ہی نہیں. صحیح. جب بھی کسی طرف کو آپ نے سیٹلائٹ بھیجنا ہو، آپ کوئی بھی جو ہے وہ اسپیس کا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا کرنے جا رہی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس ایریا کی ریسرچ کے لیے جو ہے وہ پہلے جو دوربین ہے اس کے ذریعے سرچ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ ہم اس طرف کو جائیں گے تو ہمیں کیا کیا ملنے کی چیزیں یا کون کون سی چیزیں ممکن ہیں کہ وہ ہمیں ملیں، ممکنات کیا ہیں ٹریولنگ کی. تو اس کی تھوڑا سا جو ہے پہلے جانچ پڑتال کی جاتی. تو جب وہ شمال کی طرف انہوں نے جو ہے وہ اس کی جانچ پڑتال کی تو انہیں وہاں پر زیادہ تر خلا نظر آیا، اس وجہ سے انہوں نے وہاں اس طرف چیزیں نہیں بھیجیں. اور یہ بہت قریبی حصے میں نہیں ہے، جو ہمارا جو قریبی خلا ہے اس میں زیادہ نہیں، لیکن جیسے جیسے دور جائیں گے تو پھر یہ بالکل خالی ہوتا چلا جاتا ہے شمال والی سائڈ. اس وجہ سے وہاں پر انہوں نے پھر خلا میں اس طرف چیزیں نہیں بھیجیں شمال کی طرف، باقی تینوں سمتوں میں انہوں نے بھیجی ہیں چیزیں. تو یہ سائنٹسٹ یہ کوئی آج سے تو یہ کام کر نہیں رہے، اور بائبل مقدس بھی آج سے موجود نہیں، ہزاروں سال سے موجود ہے. تو باقی جو دوسرے لٹریچر ہیں یا جو قدیم جو کتب یا قدیم جو مسودہ جات ان کے پاس موجود تھے یا انہوں نے تحقیق کر کے یا کھدائیاں کر کے جو چیزیں معلوم کیں یا انہیں ملیں، ان کو تو ریسرچ بہت کیا. تو بائبل پڑھتے ہوئے کیا مشکل تھی؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے، سائنٹسٹ کو جی اس کو ایک قدیم جو ہے وہ کتاب کی طرح پڑھ کے درست. اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے. ضروری تھوڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ مسیحی ہو جائیں گے بائبل مقدس پڑھنے سے. آپ اس کو بطور مسیحی مت پڑھیے، ایک مسیحی لٹریچر کے طور پہ بھی مت پڑھیے. آپ صرف اسے پڑھیے کہ بھائی یہ ایک قدیم کتاب ہے اور کیوں اتنی مقبول ہے، دنیا کی سب سے مقبول ترین کتاب کیوں ہے. وہ قدیم زمانہ سے چلی آ رہی ہے، سینکڑوں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کے پیروکار ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اسے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، چھپتی چلی جا رہی ہے. سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ بکنے والی، سب سے زیادہ پبلش ہونے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے، اور سب سے زیادہ ٹرانسفارم کرنے والی کتاب یہی ہے، جو کہ زندگیاں خاص طور پہ مادی طور پر بھی نظر آ رہی ہیں کہ چینج ہو رہی ہیں. تو پھر ایسے کتاب کو تو باقاعدہ اسٹڈی کرنا چاہیے. اور اسی چیز سے جب جو ہے وہ زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ تو میں کہہ ہی نہیں رہا کہ بھائی آپ اپنے یہ سمجھیں کہ جی یہ مجھے بدل ڈالے گی. آپ اسے اس طرح پڑھیے ہی مت. آپ صرف یہ پڑھیے کہ یہ ایک پرانا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ موجود ہے، ہم اسے بطور جو ہے وہ ایک قدیم جو ہے وہ نوادر کی صورت میں، قیمتی نوادر کی طرح ہی پڑھ لیجیے. تو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. وہ تو بعد کا معاملہ ہے، ہمارا تو معاملہ ہی نہیں. ہم کون ہوتے ہیں چینج کرنے والے کسی کو؟ جس کا کلام ہے وہ چینج کر لے گا. اصل معاملہ یہ ہے. پھر انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ باتیں آلریڈی ناسا کو اب جو معلوم ہو رہی ہیں وہ پہلے سے لکھی جا چکی اور کسی ہستی نے لکھوا دی تھیں، اور جس انداز میں لکھوائی ہیں اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سمندر کو چلو سے ناپا. آپ پانی کا والیوم، جو پانی کا حجم ہے پورے سمندر میں، اس کو کیسے وزن کریں گے؟ پانی کا پہلے تو آپ کو جو ہے رقبہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا پانی ہے، ٹھیک ہے، سمندر کا سائز پتہ ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اس پانی کا وزن پتہ ہو، تو پھر اس کی مقدار آپ بتا سکیں گے کتنا پانی ہے اس میں. تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ کیلکولیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں ہم. صحیح. ہمارے بس سے باہر ہیں. اور پھر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آسمان کی پیمائش بالش سے کی. ہمارے پاس جو ہے وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ آ گئی، JWT. تو اس کی وجہ سے بہت سے جو پرانے نظریات تھے سائنسدانوں کے، وہ کیا ہے غلط ثابت ہو گئے اور رد ہو گئے. جدید جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے اس کے ذریعے جو پرانے نظریات خلائی سائنس کے بہت سے نظریات جو تھے وہ خود بخود غلط ہو گئے.
جو یہ مانا جاتا تھا جی بگ بینگ ہوا اور اچانک سے جو ہے وہ ایک دھماکے سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ گولا جو تھا وہ پھٹ گیا اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، تو وہ سیارے ستارے اور یہ سب چیزیں بن گئے. تو جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا کہ ایسا نہیں ہوا. اس نے اتنی دور دور کی جو ہے وہ تصاویر لے کے کھینچ کے بتائی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب جب بگ بینگ ہی نہیں ہوا تو مطلب ایوولوشن بھی نہیں ہوئی، یعنی ارتقاء بھی نہیں ہوا. اس وجہ سے ہمیں پھر جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے بنیاد چاہیے جس کی بنیاد پر ہم اپنی کتابوں کا سلیبس بھی تو صحیح کر سکیں. ہم تو ابھی بھی وہی پڑھا رہے ہیں اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہ جی بگ بینگ ہوا تھا، اور جو تمام یونیورسٹیز ہیں اس میں بھی یہی سکھایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے جیمز ویب ٹیلیسکوپ جھوٹ بول رہی ہے، آپ اس کو پھر بند کر دیں، لوگوں کو وہ مت بتائیں. یعنی کسی بھی چیز کو جو سائنس کیا ہے یہ دیکھیں، یہ سیکھ رہی ہے. میں تو اسے ایک طالب علم خود کہتا ہوں کہ سائنس بذات خود ابھی طالب علم ہے. اسے کائنات کے اسرار و رموز کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ایسے ایسے آلات ابھی درکار ہیں جو ہمارے جو بہت سے اسرار ہیں ان کو ہم پر ظاہر کریں. ہمیں تو مزید ترقی کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن کسی بنیاد پر ہی سمجھیں گے ہم. تو وہ بنیاد کیا ہے؟ بائبل مقدس ہے، جس میں بہت سی باتیں آلریڈی لکھی ہوئی ہیں. بتایا گیا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا. وہ یہ لکھتا ہے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں آسمان کو لپیٹ سکتا ہے. اور یہاں پہ اس نے پوچھا کہ کون ہے جو آسمان کو بالش سے ناپے گا. درست. تو اس وجہ سے ہمیں کیا ہے؟ بائبل مقدس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. سائنس اس وجہ سے ادھوری ہے. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کو جو ہے وہ سائنسی لحاظ سے ہی. تھرمو ڈائنامکس اس کی ایک برانچ ہے، ٹھیک ہے، حرکیات اسے کہا جاتا ہے اردو. تو اس کا جو فرسٹ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے اس کی کچھ اپلیکیشنز ہیں، اس کے کچھ عملی اطلاقات ہیں، جس میں سب سے کامن جو سب سے پہلا ہوتا ہے، پہلے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ہے آئسوکورک پروسیس. تو آئسوکورک پروسیس جسے ہم حجمی عمل بھی کہہ سکتے ہیں، اردو میں شاید یہی اس کے لیے ٹرم بنتی ہوگی، میں ایگزیکٹ اگر نہیں ہوں تو معذرت، لیکن پھر بھی. اب آئسوکورک پروسیس تو سب سمجھتے ہوں گے، یہ سائنس پڑھنے والے تو سب جانتے. اس پروسیس کے مطابق یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کسی بھی چیز کا والیوم یا حجم جو ہے وہ آپ نے کیا ہے، یا حجم کہہ لیجیے، تو وہ آپ نے مخصوص رکھنا ہے، اس کو آپ نے تبدیل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جب آپ اسے چینج نہیں کریں گے، آپ اسے جتنی مرضی آپ ہیٹ پرووائڈ کرتے چلے جائیں، اسے آپ گرم کر رہے ہیں، یعنی آپ کے پاس ایک کنٹینر ہے، ایک سلنڈر ہے جس کی بیس سے آپ اسے ہیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے کیا ہے، اس میں گیس بھری ہوئی ہے سلنڈر میں، اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا ڈھکنا ہے جو کہ پسٹن ہے، جو موویبل ہے اور فرکشن لیس ہے، اس میں کوئی جو ہے رگڑ نہیں ہوتی. آپ نے اس پسٹن کو فکس کر دیا ہے ایک خاص جو ہے وہ جگہ پر، گیس کو ایک گیس بھری ہوئی ہے، آپ نے اسے فکس کر دیا، تو اب وہ اوپر موو نہیں کر سکتا، پسٹن موو نہیں کرے گا. اس کی دیواریں نان کنڈکٹنگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ غیر موصل ہیں، ان سے جو ہے وہ حرارت باہر نہیں نکل سکتی، نہ ہی ان کے اندر آ سکتی. پسٹن بھی کیا ہے، وہ نان کنڈکٹنگ ہے، صرف بیس اس کی جہاں سے آپ نے ہیٹ اپ کرنا ہے وہ کنڈکٹنگ ہے، اس سے جو ہے وہ حرارت اس میں انٹر ہوگی یا اس سے باہر نکل سکتی ہے. اب اس کو آپ ہیٹ اپ کرتے چلے جا رہے ہیں تو گیس اندر گرم ہو رہی، اس کے مالیکیولز گرم ہو رہے ہیں، تو وہ انٹرنل پریشر لگا رہے ہیں. تو جب وہ پریشر لگائیں گے، پسٹن آپ نے فکس کر دیا، اب وہ ڈھکنا اوپر نہیں جا سکتا، تو اس کا والیوم ایک جگہ، اس کا حجم ایک جگہ فکس ہو گیا. تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس میں تبدیلی کون سی رونما ہوگی، اس گیس میں کون سی تبدیلی آئے گی؟ صرف وہ اپنے آپ کو گرم کر رہی ہے، اس کے مالیکیولز کیا ہیں، وہ مزید گرم ہو رہے ہیں، اور وہ مزید گرم ہو کر ان کی حرکت ایک تو تیز ہو رہی ہے مالیکیولز کی، کیونکہ وہ کبھی بھی ریسٹ کی حالت میں نہیں آتے جب تک انہیں شدید ترین ٹھنڈے سے بھی زیادہ ٹھنڈا نہ کر دیا جائے. تو وہ کیا ہے، وہ گرم ہو رہے ہیں، ان کی حرکت تیز ہوتی چلی جائے گی، اور وہ کیا ہے، باہر نکلنے کی کوشش میں مشغول ہے. اور ایک جو اس کی ٹرمینل جو کیپیسٹی ہے سلنڈر کی، کہ وہ سلنڈر پھٹنے کی حد تک وہ گرم ہو رہا ہے،
آخر کار ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پھٹ جائے گا, بلاسٹ ہو جائے گا. صحیح جی. لیکن یہی چیز جو ہے وہ یہ سائنسدان یہ سمجھتے ہیں, بہت سے سائنسدانوں نے اس بات کو ثبوت کے طور پہ پیش کیا کہ پوری کائنات میں ایسا ہی ہوا. جو بگ بینگ تھیوری ہے اس میں ایسا ہی ہوا. جی. اس میں گیس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی تھی, اس میں بہت زیادہ تیزی سے بجلیاں کڑک رہی تھیں, گرج رہی تھیں, اور جو ہے اس کے اندر ہی جو ہے وہ آخر کار وہ بلاسٹ ہو گیا اور وہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. درست. لیکن میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آئسوکورک پروسیس کو شروع کس نے کیا؟ یہ جو آپ نے سلنڈر میں گیس بھری, یہ تو کسی شخص نے ہی کیا ہے نا. درست. کچھ لوگوں نے یہ کام کیا, تو کسی کا ہونا ضروری ہے جو اس کام کا آغاز کرے. تو ویسے ہی بین بگ بینگ کے لیے بھی وہ ہستی کون تھی جس نے اس بگ بینگ کو آگ لگائی سب سے پہلے؟ اس میں بجلیاں کہاں سے آ گئیں, اس میں گرجیں کہاں سے آ گئیں, اس میں اتنی گیس کہاں سے آ گئی, اس میں اتنی مٹی, پتھر اور چونا اور یہ ساری چیزیں, سب میٹیریلز کہاں سے آ گئے؟ اس کا کوئی جواب نہیں. تو ایسا یہ جو ہر حرکیات کے قوانین ہے, پہلا قانون ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جو ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہوا, ایوولوشن نہیں ہوئی. کیونکہ اب خدا کی ذات جو ہے اس میں اگر جب ہم مزید سٹڈی کریں, اب جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے انہوں نے اور جو ہے وہ ناسا نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ کائنات جو ہے ایک تو کیا ہے کہ وہ اس کی جو ہے حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے. بالکل. اب اس کو میں ایک سلنڈر اگر سمجھ لوں, اس میں گیس بھری, تمام پوری کائنات کے اندر جو مادی چیزیں وہ سب وجود رکھتی, ان میں ہیٹ کیا ہے, بڑھ رہی ہے. تو کائنات اگر ایک ہی جگہ پر رہتی تو کیا ہوگا کہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ گرم ہونے پر پھٹ جائے گی. لیکن سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے کہ بے شک اس کی حرارت میں تو اضافہ ہو رہا ہے, لیکن کائنات بھی پھیل رہی ہے. ٹھیک. اور جب وہ پھیل رہی ہے تو اس کے گرم ہونے کے باوجود یہ پھٹے گی نہیں. صحیح. لیکن اس پر کیا ہے, اس پر دوسرا قانون لاگو ہو جاتا ہے. وہ دوسرا قانون کچھ اس طرح سے ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ آخر کار اتنی زیادہ پھیل جائے گی کہ خود ہی اپنی موت مر جائے گی. کہ جو چیزیں گرم ہو بھی رہی ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنی دور ہو جائیں گی کہ ایک دوسرے تک حرارت کو پہنچا ہی نہیں پائیں گی. تو خود بخود کیا ہے, وہ اپنی جگہ پر ٹھنڈی ہو کے ختم ہو جائیں گی. تو جو کہلاتا ہے ہیٹ ڈیتھ, جو حرارتی موت کہلائے گی اس کی, جو کائنات کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, کاسموس کے لیے, یونیورس کے لیے. تو یہ حرارتی ڈیتھ جو ہوگی یا موت جو ہوگی اس کی, وہ بائبل مقدس میں پہلے سے درج ہے. ہمیں پہلے سے بتا دیا گیا کہ اس کائنات کی تباہی ہونی. نے کہا ہے کہ پہلا آسمان وہ جاتا رہے گا, پہلی زمین جاتی رہے گی, اور جب وہ ہستی آئی تو اس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے. پھر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی. تو یہ ساری چیزیں سائنسدانوں نے پڑھی نہیں ہیں. اس وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مفروضات گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. جن کی بنیاد نہیں ہوتی. صحیح. اور بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نظریات میں کیا ہے, جھول پائے جاتے ہیں. اور میں اس کو اس انداز میں بھی دیکھتا ہوں کہ آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں, پوری دنیا پانی کا استعمال کرتی ہے. کس نے دیا ہے پانی؟ خداوند نے. آپ ہوا کا استعمال کر رہے ہیں, وہ کس نے دی ہے؟ وہ بھی خدا نے دی ہے. آپ چھاؤں کا استعمال کر رہے ہیں, سورج کی روشنی کا استعمال کر رہے ہیں, آپ ارد گرد کی بہت سی چیزیں ہیں جن کو ہم بالکل خاطر میں نہیں لاتے, اور یہ ساری کی ساری چیزیں خدا کی دی ہوئی ہیں. اور پھر بھی ہم کیا ہے, سائنس میں خدا کو شامل نہیں کرتے. انہی چیزوں پر تحقیق بھی کی جاتی ہے اور ہم ان کو کیا ہے, بالکل خدا سے نہیں جوڑتے. خدا کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود ہم اس کو ان میں شامل نہ کریں تو یہ کیا ہے, اس کی توہین ہے. تو بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اس کو ہر معاملے میں شامل کریں. عبرانیوں کے خط کے پہلے باب کی 3 آیت میں یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے ہر ایک چیز کو سنبھالتا ہے. آمین.
اور ہر ایک چیز کو قیام بخشنے والا وہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ نہمیہ کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 6 آیت میں یہ لکھا ہے کہ آسمانوں کے آسمان کا بنانے والا تو ہے۔ یعنی ہمیں جو ہے وہ اس کے آسمان کی جو لیولز ہیں وہ بھی ہمیں پہلے سے بتا دیے گئے، اور ہمارے سائنسدان، ہماری دنیا کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، وہ ابھی تو پہلے لیول پہ بھی نہیں پہنچے، صحیح، ہم اس کو کراس ہی نہیں کر پائے، تو ہم کیسے مزید آگے جائیں گے؟ یعنی دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ جی ہم ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، سائنس کی وجہ سے ترقی یافتہ ہو رہے ہیں، اس لیے ہم بہت بہتر ہیں۔ تو ہمارے حالات بہتر کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے اخلاقیات بہتر کیوں نہیں ہوتے؟ ترقی تو ہم کر رہے ہیں، سائنس تو ترقی کر رہی ہے، تو ہم کیوں جو ہے وہ پیچھے؟ کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے، وہ خدا سے دوری پیدا کی جا رہی۔ ہم سائنس کو اپنے قریب کر رہے ہیں لیکن خدا کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں، یا خدا سے خود دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسیحی نقطہ نظر کو اپنایا جائے۔ سائنس مسیحی نقطہ نظر، مسیحی طرز فکر کے بغیر اس لیے ادھوری ہے کیونکہ یہ دنیا کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ صحیح، ہم بہت سی چیزیں بنا رہے ہیں، ہم بڑے بڑے جو ہے وہ ایسے یعنی تھرمل ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے ہم نے جو ہے وہ نیوکلیئر بامز بنا لیے، لیکن اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے اس دنیا کو کیا فائدہ ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے، کیا اس کا کوئی ایڈوانٹیج ہے؟ اگر آپ بلاسٹ کرتے ہیں، ایک نیوکلیئر بام بلاسٹ کرتے ہیں تو لوگ تو مر جائیں گے، نقصان ہوگا، جن کے لیے آپ نے بنایا ہے وہ تو مر جائیں گے، جی ہاں، تو آپ کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ دنیا کی تباہی بن رہی ہے، اس لیے مسیحی نقطہ نظر کی اشد ضرورت ہے، مسیحی زندگی کی اشد ضرورت ہے، مسیحی اخلاقیات کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو اپنایا جائے، کیونکہ اس کے بغیر پوری دنیا کیا ہے، تباہی کی طرف جائے گی، اور جا رہی ہے، بھاگی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں خدا کی طرف لوٹنا پڑے گا، ہمیں خدا، بائبل مقدس کے خدا کی طرف لوٹنا پڑے گا، اسے مانگنا پڑے گا کہ ہمیں اپنی راہ دکھا، ہمیں اس کی سائنس کو اپنانا پڑے گا جو ہمیں ترقی دے گی، جو ہمیں کامیابی دے گی اور ایک دوسرے کی فلاح و بہبود کی راہیں دکھائے گی۔ اس میں سب راہیں درج ہیں، کوئی مشکل کام نہیں، بہت آسان طریقہ کار سے اس نے بیان کر دیا ہے۔ تو ہمیں خدا تعالیٰ کو قبول کرنا اور اس کی زندگی کو اپنانا ہوگا، اس کے بیانات کو اپنانا ہوگا، ورنہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خدا ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم بائبل مقدس کے خدا کو قبول کریں اور اس کی راہوں پر چلیں۔ آمین، آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ہمیں بتایا کہ خدا جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو اور اپنی ساری کائنات کو ضرور اس طرح سے جس طرح سے اس نے تغیرات کو قبول کیا ہے اس کو صحیح کرے گا، اور بھلائی کے لیے وہ اس کو بدلے گا تاکہ سب لوگ نجات پائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سسٹر۔ ویورز، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔